اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22ویں رمضان کے مطابق 22ویں سپارے کے خلاصے اور 22ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو روزانہ قرآن مجید کے سپارے کے خلاصے اور دعا کی تشریح کے ساتھ چل رہی ہے۔ آج اس میں 22واں سپارہ جو ہمارا زیر موضوع 22واں سپارہ جو ہمارے زیر بحث ہے، اس میں کچھ باتیں موجود ہیں اور اس میں کچھ میں آپ کو اشارے بھی دوں گا کہ ان باتوں کو کس طرح سے آپ سوچیں اور ان پہ کس طرح سے غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں مجھ سے بہتر بھی خیال آ سکتا ہے اور وہ اپنے سوچنے کے طریقے کو اس سمت میں دوڑا سکتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کے لحاظ سے، اس کا تجربہ جو ہے اس کے لحاظ سے وہ اس پہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ اس بارے میں 4 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب کا باقی حصہ ہے۔ سورہ احزاب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ احزاب وہ سورہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اس جنگ کے بارے میں جسے آپ جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں بیان کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی اور ایک بڑا کام تھا، ایک بڑا فیصلہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کے بعد انجام دیا۔ اطراف میں دشمن موجود تھا، ازوقہ اور جسے کہتے ہیں تعداد کم ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنانی تھی کہ جو دشمن کے مقابلے میں زیادہ دیر پا ثابت ہو، دشمن کو پسپا کرنے کے لیے جو ہے موزوں ثابت ہو۔ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد جناب سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں ایران کے رہنے والے تھے، وہ فارس کے رہنے والے تھے، کہ جب دشمن اس طرح سے زیادہ تعداد میں ہو اور آپ کے پاس وسائل کم ہو تو خندق کھودی جاتی ہے۔ اس مشورے کو پسند کیا گیا اور رسول خدا نے مشورے کے مطابق جو ہے وہ خندق کھودی، اور یہ جنگ جو ہے جنگ خندق کے سامنے نام سے مشہور ہے۔ اس سورہ کے اندر کچھ اور بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، کہ ازواج مطہرات کے لیے کچھ احکام خاص بیان کیے گئے تھے، یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ رکھ رکھاؤ سے کام لیتے ہوئے کچھ بات چھپا کے بیان کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احکام بیان کر دیے تھے۔ اب اگر کوئی ان احکامات پہ پابندی کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے، اور اگر کوئی ان کو توڑ دے، جو بھی عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتقام، اللہ تعالیٰ کے وعدے اس سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے 7 احکام بیان کیے گئے تھے کہ نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ یہ جو حکم ہے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، یہ بہت اپنے اندر مطلب کو سمے ہوئے ہے کہ بلا ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت یعنی جس سے آپ کی زندگی کی کوئی نیسیسٹی پوری ہو رہی ہو، جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ ادھوری ہو، اگر وہ کام نہ کریں تو اس کام کو کرنا، اس کام کو انجام دینا، یہ کہلاتا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ لہٰذا آپ پورے تاریخی واقعات اٹھا کے دیکھ لیں کہاں پہ بلا ضرورت گھر سے نکلا گیا، اور جہاں پہ بھی جو اس قانون کو توڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر گھر سے نکلا، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں نا کہ جو فیسلٹیز ان لوگوں کے لیے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس سے وہ دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ اس زمانے میں 2 طرح سے لوگوں کا حلیہ ہوا کرتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ ایک شریف خاندان کے جو لوگ ہوتے تھے ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، وہ ایک مخنا اور پھر اس کے بعد ایک چادر اور اس طرح کی چیز دیا کرتے تھے۔ کنیزیں جو ہوتی تھیں وہ ایک خاص لباس میں ہوا کرتی تھیں، اور اسی طرح جو آزاد جو بری عورتیں ہوتی تھیں ان کا ایک خاص طریقہ کار تھا، ان کے گھر پہ جھنڈے لگا ہوا کرتے تھے۔ تو کہا کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنے آپ کو زینت اور اپنے سطر کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا تو ایسا حکم ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی جسے کہتے ہیں رسول کے فرمان سے سرپیچی کی، اللہ کا وعدہ اس سے وہیں ٹوٹ گیا۔
اب رسول کا حکم کیا تھا، اللہ کا حکم کیا تھا، آپ دیکھ لیں جس نے اس سے حکم سے تربیتی کی وہ اللہ کی اس رحمت خاص سے نکل گیا۔ قرآن آیت کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں، یعنی ان کا کام کیا بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن سے متعلق جو باتیں ہیں اور حدیث کا جو آپس میں جو مباحثہ اور تذکرہ ہے وہ آپس میں انجام دیں۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ انہوں نے 2 باتیں لکھی ہیں، کوئی باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن 2 کا انتخاب کیا انہوں نے۔ ایک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا تھا۔ آج فضل سے متعلق آپ ہماری دعا کے اندر بھی تفصیل سے سنیں گے کہ فضل اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ کارآمد ہوتا ہے۔ اور بہرحال احادیث میں لفظ فضل جو ہے وہ اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، جو بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح رکھتے تھے لیکن صحیح عقیدہ ان تک نہیں پہنچ سکا تھا، صحیح سبق ان تک نہیں پہنچ سکا، صحیح بات ان تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن پھر بھی جو ان تک پہنچا تھا اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کو انجام دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایک پوری بحث ہے، اس میں انشاءاللہ آپ لوگ جب آئیں گے روایات کی سلسلے میں تحقیق کریں گے تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اس کے بعد یہاں پہ بیان کیا گیا کہ ہم نے داؤد کے اوپر اپنا فضل کیا اور جو پہاڑ اور پرندے جو تھے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے وہ مسخر کر دیا گیا تھا ان کو، ٹھیک ہے نا، اور لوہے کو آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ پرندے آپ کے ساتھ ہم آہنگ تھے اور پہاڑ جو ہے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، یہ ہمیں دوسری جگہوں پر بھی نظر آتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شخص آواز اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کائنات اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ جب قدم بڑھاتا ہے تو پہاڑ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں، وہ تلوار اٹھاتا ہے تو آسمانی تیر اس کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اپنا جسے کہتے ہیں تیر پھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ تیر تم نے نہیں پھینکا، یہ تیر ہم نے پھینکا، یعنی پوری قوتیں جو اللہ تعالیٰ کے لشکر تمام کے تمام اس دنیا کے اندر نہ نظر آنے والے لشکر ہیں وہ اس مومن کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت داؤد کی ایک سمبل کے طور پہ بیان کیا کہ حضرت داؤد پہ ہمارا یہ فضل تھا کہ پہاڑ پرندے ان کی جو ہے وہ ساتھ ہم آہنگ ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ہو گئے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی ان کی عبادت میں اتنا درد ہوتا تھا، ان کی عبادت کے اندر اتنی جسے کہتے ہیں رقت قلب ہوتا تھا، اتنی زیادہ انہماک سے وہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اطراف میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں داؤد کے ساتھ۔ آج بھی آپ محسوس کریں کہ بعض دفعہ آپ کسی ایک خاص حال میں ہوتے ہیں، آپ کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے دعا کے وقت، آپ کو لگتا ہے اس وقت ساری دنیا آپ کے ساتھ، ساری دنیا سے جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو چیزیں ذرہ ذرہ ہے وہ آپ کے ساتھ تسبیح کر رہا ہے، یعنی ایک احساس ہے جو انسان خود سے محسوس کرتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہے کو نرم کرنا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اسے وہ ہاتھ سے نرم ہو گیا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اور اب یہ تو نہیں تھا کہ حضرت داؤد اکیلے جو ہے وہ زرہیں بنایا کرتے تھے، شاید یہ میں تفسیر نہیں دیکھی لیکن شاید یہ ایک محاورتاً بات کی گئی کہ ان کے پاس ایک ایسی انڈسٹری، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا ہنر دے دیا، ایسی انڈسٹری ان کے پاس تھی کہ جس سے وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کے لیے یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس ایسی مشینری آ گئی، ایسا علم آ گیا اس کے پاس کہ اب اس کے لیے لوہا پگھلانا کوئی بڑا امر نہیں ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے پیش کی ہیں آج ٹیکنالوجی کی صورت میں انسان کے پاس موجود ہیں۔ اسٹیل ملز لگ گئے ہیں، لوہے کو نرم کر دیا جاتا ہے، جس صورت میں جاتا ہے ڈھال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے کے لیے، حضرت داؤد کے بیٹے کے لیے فرمایا کہ جب ہم نے یہ ہنر ان کو دے دیا، یہ انڈسٹری ان کو دے دی، تو اب ان کے کیا تانبے کے پہاڑ ان کے لیے جو ہے وہ تانبے کی دریا ان کے لیے بہا دیے، جو قرآن مجید میں آیت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کا خاص فضل تھا اپنے بندے سلیمان پر، ٹھیک ہے، کہ ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، جنوں اور شیاطین کو ان کا تابع کر دیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، پرندوں کی زبانوں سے ان کو آشنائی دلا دی۔ یہ وہ علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت جو تھی وہ ایسی حکومت تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو یہ حکومت ملی، نہ ان کے بعد کے انبیاء کو یہ حکومت ملی اس طرح کی، کہ جس طرح شان و شوکت کے ساتھ
حضرت سلیمان کو ظاہری حکومت دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ حکومت، اس کی خاصیت کیا تھی؟ اس خاصیت کو آپ اس طرح سے سوچیں کہ یہ جو کوالٹیز اللہ نے بیان کی ہیں، اگر ہم اس دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے لیے اس دنیا کو آمادہ کریں، تو ہمیں کم از کم وہ چیزیں جن کے ہنٹ ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان چیزوں میں اپنا جسے کہتے ہیں نا اپنے وسائل کو، اپنے علم کو، اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھانا چاہیے. اب اس نے کہا کہ تانبے کا چشمہ جاری کر دیا، ادھر کہا کہ ہم نے داؤد کے ہاتھ پہ جو ہے وہ لوہے کو نرم کر دیا. تو اب کیا بتایا کہ اب انہوں نے اس انڈسٹری کو بڑھایا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت سارے جسے کہتے ہیں نا جنگوں کے جو اوزار تھے، جنگوں کے جو ہتھیار تھے وہ بنائے. جنوں اور شیاطین کو ان کا تابع کر دیا. تابع کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تابع دو طرح سے انسان کسی کا تابع ہوتا ہے. ایک دفعہ زور سے تابع ہوتا ہے، ایک دفعہ اخلاق سے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زور سے تابع کہاں ہوئے؟ زور سے تابع حضرت سلیمان کے زمانے میں دکھایا گیا کہ انہوں نے زور سے اپنے یعنی زور اور حکومت اور جاہ و جلال اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے ان شیاطین کو تابع کر لیا اور ان سے کام لیے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے؟ کیسے لوگ ان کے تابع ہوئے؟ ان کے اخلاق سے، ان کی محبت سے. جب کفار مدینہ جب مکہ کو فتح کیے تو لوگوں کو لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنا کے اپنا تابع کر دیا. یعنی وہ جو دل میں ایسا کینہ اور بغض رکھتے تھے رسول خدا کے لیے، وہ ایسے تابع ہو گئے کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو دو طریقے سے تابع انسان کو کیا جا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے ہمیں طاقت نہیں دیا تھا اس لیے ہم نے لوگوں کو اپنا تابع نہیں کیا، لیکن دوسری طاقت تو تمہیں دی ہے، تمہارے رسول کی سیرت. یہ جو مختلف سیرتیں قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی بیان کی گئی، یہ مختلف چیزیں باتیں ہیں، ان میں حکمت ہے. یہ کوئی تفسیر میں نے نہیں دیکھی، لیکن میرا ذہن اس طرح کام کرتا ہے. آپ کبھی اس طرح سوچیے گا کہ اگر ہمارے پاس جب تک قوت نہیں ہے، کوشش تو یہ کرنی چاہیے قوت حاصل کریں. جب تک قوت نہیں ہے تو کیا ہم اخلاق سے لوگوں کو اپنے تابع نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے نیک کردار سے لوگوں کو اپنے تابع نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اطاعت کرے گا رسول کی اور اطاعت کرے گا اللہ کی، اللہ اس کے جو ہے لیے خزانوں کے منہ کھول دے گا. تو ہم کیوں اس والی صفت کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ کوالٹی اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں تمام مسلمان آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں؟ کیوں جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کی فتوے لگاتے رہتے ہیں؟ کیوں محبت سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے؟ جو محبت کی بات کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے مختلف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے خلاف یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو سب کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، یہ باتیں خوش کرنے کی باتیں نہیں ہوتی. دین اسلام اخلاق کا دین ہے، محبت کا دین ہے. یہ کفر کے فتوے لگانے کا دین نہیں ہے. اسلام وہ دین ہے کہ رسول خدا بات بات پر لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی دعوت دیتے تھے کہ تم نے اگر یوں کر لیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر تم نے یہ انجام دے دیا کام تو تمہارے لیے جنت ہے. اور ہم بات بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. بہرحال یہ شیاطین کو اپنا تابع کیا ہوا تھا انہوں نے. اور یہ کام کیا کرتے تھے ان شیاطین سے؟ کام کیا لیتے تھے ان شیاطین سے؟ وہ جنوں سے کام کیا لیا کرتے تھے حضرت سلیمان؟ کہ بڑی بڑے عمارتیں تعمیر کرواتے تھے، بڑے بڑے دیگیں تعمیر کرواتے تھے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کام جو ان سے لیا گیا وہ کام دیکھیں ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بڑی بڑی دیگیں اور بڑی بڑی جسے کہتے ہیں کہ عمارتیں تعمیر کرانے کا مطلب کیا ہے؟ میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ دیگیں کیوں بنتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اس میں غذا تیار ہوتی ہے. تو ہم اپنے اندر جب ہمارے پاس خدا نے ہمیں اگر حکومتی طاقت نہیں دی ہے، ہمیں اس طرح کی بظاہری طاقت نہیں دی ہے، تو ہمارے پاس اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم اس سے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں. اب وہ پیسہ ضروری نہیں کہ وہ پیسہ ہی ہو. اللہ نے جو بھی رزق دیا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے، اس کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اللہ کی طرف سے رزق جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگوں کی مختلف نیڈس کو پورا کریں. حکومت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کی نیڈس تو پوری کر سکتے ہیں. لوگوں کی مشکلات حل کر کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. جنوں اور شیاطین کو انہوں نے تابع کیا تھا. تابع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تابع کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ان کے تابع نہیں تھے، یعنی ان کی بات نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ یہ کام کرو. اور بعض آپ نے سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس شیطان آیا کہ ہمیں نصیحت کریں. وہ کیوں آیا؟ مثلا اگر ملتا ہے، اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو کہ مثلا حضرت نوح کے بعد پاس آیا یا حضرت ایوب کے پاس آیا کہ نصیحت کرو مجھے، شیطان آیا، تو یہ کیا وجوہات تھیں؟ ان وجوہات کو تلاش کریں. بہت ساری باتیں ہیں کہ تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھنے کی کوشش کیا کریں کہ ان واقعات میں آیا صرف وہ شان و شوکت بیان کرنا مقصود تھی یا کچھ ہمارے لیے سوچنے کے لیے کچھ ٹپس دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان کو سوچو کہ یہ جانوروں کی بولی آج انگریز جو ہیں وہ ریسرچ پہ لگے ہوئے ہیں کہ جانوروں کی جو بولیاں ہیں ان کو جو ہے کسی طرح ڈیکوڈ کر لیں، اور کئی چیزوں کی انہوں نے ڈیکوڈ کر بھی لیں. یعنی اس آواز کا مطلب کیا ہے، اس آواز کا مطلب کیا ہے.
آپ سوچیں کہ اگر جانوروں کی بولیاں ہمارے لیے ڈی کوڈ ہو جائیں تو ہمارے لیے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. دشمن کے علاقے میں جانور جائے، اس کو کوئی چیک نہیں کرتا، وہ وہاں سے خبریں لے کے آ سکتا ہے، اس کی حرکات رکھنا، یعنی بہت سارے کام. یعنی میں ایک صرف میرے ذہن کے خیالات ہیں جو میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے. لیکن اس طرح سوچیں کبھی کہ جب ایک ہدہد سلیمان کے لیے خبر لے کے آ سکتا ہے. پہلے زمانے میں کبوتروں کو استعمال کیا جاتا تھا خبر رسانی کے لیے، ادھر سے ادھر سے خط کو ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے. تو کیا وہ ہدہد والی کوالٹی کیا آج ہم کسی چیز کے ذریعے، کسی پرندے کے ذریعے یہ کام نہیں لے سکتے؟ اور بہت ساری چیزیں. اب پرندے سے مراد ضروری نہیں کہ یہ ظاہری پرندہ ہی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جیسے آج ڈرونز بن گئے ہیں، جاسوسی طیارے بن گئے. یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو لڑائیں کہ کس طرح سے ہم اس اسٹرکچر کے مطابق جو خدا نے دوسرے نبیوں کو دے کر ان کو ترقی کروائی تھی، اس اسٹرکچر کو ترقی یافتہ شکل پہ اپنے لیے جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس باغات تھے، ان کی بستیاں ایسی تھیں کہ ان کے دونوں اطراف میں باغات تھے اور بڑے تکبر اور اس میں اس سے چلا کرتے تھے. اللہ نے ایک سیلاب بھیجا، سارے تباہ کر دیے. آپ نے مسلمانوں کا حال دیکھ لیا کہ 1000 سال یعنی اگر آپ چلے جائیں آج سے کچھ 100 سال پہلے، جب بادشاہ مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے، حکومتیں ان کے پاس تھیں. یہ ہندو اور مختلف اقوام ان کے زیر تابع تھی، ان کی تابع تھی، زیر اثر تھی ان کے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قدر نہیں کی. تو ایک ریلا آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور وہ سب بہا کے لے گیا. تو اب ہمارے پاس بھی بعض دفعہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ہم اس کی شکر و قدر نہیں کرتے تو ہمارے پاس ہی وہ نعمتیں چھین جاتی ہیں. بہرحال پھر اللہ نے ان کو پھر دوبارہ سے عزت اور وہ شہرت دی اور سفر کی آزادی دی، ان کو ایک امنیت دی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. بہرحال ان کی زیادہ خواہی جو تھی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا. پھر سورہ فاطر کے اندر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، توحید کے دلائل ہیں. پھر اس کے اندر ایک جو بات بیان کی کہ اللہ کا وعدہ اور شیطان کے مقاصد کا بیان کیا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام عزتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. کہتے ہیں کہ میرا وعدہ سچا ہے. کس بارے میں؟ کہ اس زندگانی دنیا سے تم دھوکے میں نہ آ جانا. یعنی اس سورہ کی آیت نمبر 5 جو ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے دنیا، اور جو اس میں رہنے والے ہیں انہوں نے اس کو مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہر قسم کی سہولیات اس نے اپنے لیے بنا لی، ہر قسم کی اٹریکشن بنا لی. اس اٹریکشن کے لیے وہ حد سے گر بھی گیا. کہیں اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اٹریکشنز بنائی، کہیں اخلاقی حدود سے نکل کر اٹریکشنز بنائی ہیں. تو بہرحال یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں اس کے اندر. اس کا خلاصہ ہم نے بہت مختصر یہاں پہ کر دیا کہ بس ایک ہنٹ آپ کو میں یہاں دے رہا ہوں اپنی گفتگو میں، آپ ان کو اس طرح سے سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا تمہیں جو ہے زندگانی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے نا، اور شیطان تمہارے اوپر حاوی نہ ہو جائے. بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے مقصد کو یہاں پہ بیان کیا گیا. شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ تمہارا قسم خوردہ دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے، اپنے گروہ کو صرف اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ سب کے سب جہنم میں شامل ہو جائیں. اب جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنمی گروہ میں سے ہو جائے گا. اب اپنی زندگی میں دیکھ لیں، شاید حکم دیکھ لیں. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ آپ اپنے لیے معین کر لیں آپ کس کے فالوور ہیں، کس کی پیروی کرنے والے ہیں. وہ آپ کو خدا کی طرف، رحمان کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا وہ آپ کو شیطان کی حکم اور شیطان کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سلطنت کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ آپ کو دجال کی حکومت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، یا وہ آپ کو امام زمان کی حکومت کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. یہ کچھ معیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ معیارات قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمام عزتیں خدا کے لیے ہیں. اگر تم عزت چاہتے ہو تو خدا کے ہو جاؤ، وہ عزتیں خدا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. خدا کسی کو بھی، جسے کہتے ہیں نا کہ اس قابل خدا نے نہیں چھوڑا ہے کہ وہ پیسے کے زور پہ، اپنی قدرت کے زور پہ کسی سے عزت کروا لیں. ہاں وہ اپنا مطیع بنا سکتا ہے کسی کو، لیکن عزت جو ہے نا وہ خدا ہی ڈالتا ہے. اور میں نے آپ کے لیے وہ آیت پڑھی تھی کہ خداوند کریم جب اللہ پر کوئی ایمان لے کے آتا ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، تو خدا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. یعنی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے باتیں کرے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی 3 گروہ کی طرف اشارہ ہے. وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں، ایک وہ والی کیٹیگری بیان کی ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. ایک وہ کیٹیگری بیان کی کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں.
پھر بہرحال ان کی تفصیل سے آپ اس میں دیکھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، رسالت کا بیان ہے اور قریش کی مذمت ہے. یہ تو تھا ہمارے 22ویں سپارے کا خلاصہ، اور کچھ آپ لوگوں کو میں نے ایک فکری کچھ لائنز دی ہیں، ان پہ آپ غور و فکر کریں، ان قرآن کی آیتوں کو پڑھیں تو پڑھنے کے بعد تھوڑا سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں. یہ لوگ کیوں حکومت کر رہے تھے، سلیمان اور داؤد، اور کون کون ان کے زیر سلطے تھے، وجوہات کیا تھیں، انہوں نے کیا کیا کام ان سے لیے، ان سے کیا کیا کام انجام دلوائے. اگر ہم ان کاموں کے کرنے کی قدرت حاصل کر لیں تو آج ہماری بھی حکومت ہو سکتی ہے، آج ہم بھی امام زمانہ کی حکومت کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. بہرحال اس لائن آف جسے کہتے ہیں تھاٹ پہ آپ لوگ اپنی کہتے ہیں ذہنی فکری گھوڑوں کو دوڑائیں اور سوچیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نتیجہ دے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تدبر نہیں کرتے، جب تدبر کرو گے تو تمہارے لیے دروازوں کو میں کھول دوں گا. تو بہرحال اس طرح سے آپ سوچیں. پھر اس کے بعد جو آج کی دعا ہے اس کے اندر خداوند کریم سے جو دعا کی گئی ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے 22ویں دن کی دعا کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کا فضل جو خاص اللہ نے جو ہے وہ حضرت داؤد پہ کیا تھا. فضل وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے مانگے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یعنی وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا اللہ، لیکن اپنے فضل سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا فرمایا ہے کہ اے اللہ اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. کیونکہ اگر اللہ اپنے فضل کے دروازے نہ کھولے اور اللہ اپنی عدالت سے کام لے تو ہمارا تو کام ہی خراب ہو جائے. ہمارے درمیان اگر عدل سے فیصلہ ہونے لگے اور یہ ہو جائے ہم نے یہاں پہ ایک گناہ کیا، اس کے مساوی فوراً ہمارے ساتھ وہی ایکشن جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشینری حرکت میں آئے اور ہمارے ساتھ اس کی ہمیں جزا مل جائے یہیں پہ، اس کا ہمیں سزا مل جائے یہیں پہ، تو ہماری زندگی تو باقی نہیں رہے گی. ایک جان کا جو ہے وہ عذاب جو ہے، ایک چیز کو مارنے کا عذاب، ایک جان کو ہم نے ختم کیا، ہم نے کسی پرندے کو مار دیا، ہم نے کسی جانور کو مار دیا اور اس کے بدلے میں ہمیں پھانسی ہو گئی. عدل کا تقاضا تو یہ ہے، ایک جان تم نے ضائع کی، ایک جان جو ہے تم لے لو، تو اس کا تقاضا یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عدل سے کام نہیں لیا، ہمارے ساتھ فضل سے کام لیا ہے. اسی لیے بعض لوگ علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اے اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ عمل کرنا، نہ کہ اپنے عدل کے ساتھ. اور قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ ہر اتفاق جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر اچھا کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اگر برا کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. لیکن خداوند کریم ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے بندوں کے بہت سے اعمال کو نادیدہ لیتا ہے، ان سے چشم پوشی کرتا ہے، چھپا دیتا ہے، ان کو ظاہر نہیں کرتا ہمارے گناہوں کو، ہمارے اعمال کو لوگوں کے سامنے. اگر وہ ظاہر کر دے تو ہم شرمندگی ہمارے دنیا کے اندر زندگی نہ گزار سکیں. یہی صفت اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ عدل سے مثلا ہر دفعہ کام لے تو ہمارا کوئی بھی پرسان حال اس جگہ اس دنیا کے اندر نہ ہو. پھر اس کے بعد دعا کے اندر یہ ارشاد ہوا ہے وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ کہ خدایا ہمارے اوپر اپنی برکات کا نزول فرما. برکت کی تعریف آج تک جو ہے وہ صحیح سے میرے ذہن میں بھی نہیں آ سکی. برکت کہتے کیسے ہیں؟ برکت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پیسے اور علم اور ان تمام چیزوں کی زیادتی کے علاوہ ہے. لیکن جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ چاہے اہل علم ہو یا دوسرے افراد ہو، کہتے ہیں دستگیری، لوگوں کا ہاتھ تھام لینا، نیک کاموں کو انجام دینا، اسے ہم برکت کہتے ہیں. برکت وقت کے اندر برکت کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. یہی 24 گھنٹے جو ہے وہ علامہ مجلسی کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس 24 گھنٹے کے اندر اتنے سارے سفر بھی کیا حدیث کی جمعآوری کے اندر، اور اس کے باوجود 110 جلدی کتاب بھی لکھ دی. یا علامہ ہلی جنہوں نے بہت مختصر عمر پائی لیکن اس کے اندر 1000 کتابیں لکھ دیں. یہ علماء کی زندگی میں برکت کیسے آتی تھی؟ یہ برکت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور یہ کس طرح سے آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے. بہرحال اگر ہمارے پاس مثلا دولت ہے، اس میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس کسی جگہ عہدہ ہے اس میں ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے انفاق کریں، لوگوں کے میں سے اس کی مدد کریں. اگر عالم ہے تو علمی کام کریں، لوگوں کے علم کے نور سے روشناس کریں. اس طرف توجہ نہ دیں کہ لوگوں کی طرف سے کیا ریئیکشن آ رہا ہے. حالانکہ اگر کوئی عالم آپ کی علمی نیڈ کو پورا کر رہا ہے، آپ کے لیے وہ وقت لگا کے علمی نیڈ کو پورا کر رہا ہے، تو جن لوگوں کی علمی نیڈ اور ذہنی سکون کی باعث وہ باتیں بن رہی ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ عالم کی دوسری ضروریات کو پورا کریں. لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح نہیں سوچتا. بہرحال یہ اگر میں زیادہ باتیں کہوں گا تو وہ کہیں گے یہ پتہ نہیں اپنے سائٹ والے لوگوں کے لیے باتیں
کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال ہمارے علماء میں بعض نے بہت بابرکت عمر پائی، ان کی سوانح حیات پڑھیں کہ کیسے ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، کہ اور مجھے اسباب رضا کی توفیق برحمت فرما، یعنی ہماری توجہ اس طرف مبذول ہونی چاہیے کہ نیک کام اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے اس کے مواقع ہمیں ملے، یعنی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے مواقع ملے کہ جس کو کرنے کے بعد ہم اللہ کی نیکیوں کو انجام دے سکیں۔ بہرحال ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، میں مختصر کروں اس کو۔ اس کے بعد آخر میں یہ ارشاد فرمایا یا مجیب الدعوۃ المضطرین، اے خدا جو مضطر کی دعاؤں کو سنتا ہے، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو دعائیں ہم نے اس رمضان میں اس سے مانگی ہیں، خصوصاً جو 2 شبیں 19 کی شب اور 21 کی شب گزری، اس میں لوگوں نے خصوصی دعائیں کی، لوگوں کی بیماریوں سے نجات کے لیے، لوگوں کی رہائی قید سے آزادی کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے جو دعائیں کی، لوگوں کی صحت کے لیے، لوگوں کی جابس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنے مومنین کے لیے جو ہے اپنے فضل سے جو ہے وہ مستجاب فرما، اور ہمیں محمد والے محمد کے صدقے میں نیک کاموں کی توفیق اور عاقبت بخیر ہماری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔